بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمانے لگے، اے حضرت ابراہیم، زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے پانی جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نرم زمین پر میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے۔ اور سیرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بی بی حاجرہ کو دیا تھا۔ روایت ہے کہ ایک شخص سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ کے زمانے تک بقید حیات موجود تھا، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکامات بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور رضائی لائے سے ایک پتھر بہشت سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاءوں کا قبلہ ہے۔ اس پتھر کا نام سخرۃ اللہ ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے اور اولاد بھی ان کے وہاں پیدا ہوئی، اور فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے نمرود سے کہا کہ اے نمرود، کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ دیکھنا کہ آسمان کی حکومت بھی میں تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ اور اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ وہ بولا کہ میں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ 4 گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ شیطان مردود بھی اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تابوت کے چاروں کنارے 4 گدھوں کو باندھو، ایک رات کو ان کو بالکل بھوکا رکھو، بعد اس کے ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ 4 گدھ گوشت کھانے کا قصد کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے اور تھوڑے ہی عرصے میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم کو خدا سے سلطنت فوراً چھین لینا اور پھر اپنا تسلط وہاں پر قائم کر دینا، اور اپنے ہمراہ ایک مصعب کو بھی لے لینا۔ ابلیس نے اسے جو کہا، نمرود بادشاہ نے اس کو سنا اور پھر ویسا ہی کیا، اور ایک مصعب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگا دے۔ اس وقت اس کے مصعب نے کہا کہ اے مردود بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس نمرود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر مار کر ملک آسمان اس سے چھین لیتا ہوں۔ اس نے کہا، اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے۔ ارے وہ سچا خدا ہے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پوجتے ہیں، اور نام اس کا قہار و جبار بھی ہے، اور تو سب سے بدبخت ہے۔ تب نمرود پلید نے غصہ میں آ کر اس کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کو بے حساب و کتاب بہشت میں لے گئے۔ پس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اس وقت جناب باری سے حکم آیا، اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جائے۔ تب جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا، اے جبرائیل، اس کو کیا کرو گے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ ہو۔ یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی سے نہایت مؤدبانہ التماس کی کہ یا الہی، تو اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب ندا آئی کہ اے مچھلی، اس وقت جو رنج تجھ کو ہوتا ہے دوسری بار تجھ کو ہرگز نہ ہوگا اور نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ پس حضرت جبرائیل نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلود دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا۔
جو گوشت کے اوپر کی طرف باندھا تھا وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدڑ نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف قصد کیا، فوراً زمین پر آ پہنچا، اور جب تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ باوجہ خوشی کے بے ہوش ہو گئے، اور بعد ایک ساتھ کے ہوش میں آئے تو سب کے سب علیحدہ علیحدہ اپنا خیال بیان کرنے لگے۔ جب نمرود لعین آسمان پر سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھ، تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا، میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے، اب تیرے خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے، وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے۔ پھر اس لعین نے کہا کہ اے ابراہیم، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے خدا کے لشکر کی کسی کو خبر نہیں۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیا کون میں جمع کرے گا۔ تب اس مردود نے مشرق و مغرب، روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر بلا کر جمع کیا۔ 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنی پڑی تھی، اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک اس خیال باطل اور فکر بےہودہ میں پڑا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پلید، خدا سے شرم کر، وہ اور تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، اس سے ڈر۔ اس نے کہا، مجھے تیرے خدا کی کچھ حاجت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ پس نمرود نے 60 لاکھ سوار زرہ پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم سے کہا کہ خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم نے جناب باری میں عرض کی۔ حضرت ابراہیم نے کہا، خدایا، تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنا ضعیف ہے اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اس سے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دیں، اور اسی وقت فرشتوں پر فرمان الہی ہوا کہ تم کو کاف میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی، یا الہی، کتنے مچھر چھوڑیں؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو، تاکہ ہر ایک سوار کے مقابلے میں لشکر نمرود کے ایک ایک ہو جائے، تو نمرود اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ کھول دیا۔ تب مچھر ابر کی مانند زمین نمرود کی لشکرگاہ پر پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے مچھرو، تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا، اے نمرود، دیکھ، میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔ جب نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ کے ہوا پر کچھ چلاتا ہے، تو اس لعین نے اپنے سپاہی کو کہا کہ ہاں، ہوشیار ہو کر علم کھڑا کرو اور لڑائی کا نعرہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ شور و گول سے نمرود کے لشکروں کے زمین میں زلزلہ پڑ گیا۔ پس کیا تھا، آنن فانن فوج الہی پہنچ گئی۔ شور و گول آدمیوں کا جو نمرود کے لشکر میں ہو رہا تھا، مچھروں کی آوازوں سے کام ہو گیا، اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا، اور ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور مچھر اپنے ڈانگ ان کے سروں میں چبو چبو کر مگد اور گوشت اور پوت اور رگ و آنت اور خون سواری سمیت سب کا سب کھا گئے، اور خدا کے فضل و کرم سے مچھر ذرا بھی ماندے نہ ہوئے، اور ایک دوسری روایت میں ایک ہڈی تک ان کی کھا گئے۔ اس ملعون کے لشکر میں ایک آدمی بھی باقی نہ رہا، اور ایک مچھر کانا لنگڑا للہ گاج کے ہر عضو میں اس کو نقص تھا، وہ سردار مچھروں کا تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ الہی، نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر، تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے۔ پس خدا نے اس کی عرض قبول کر لی۔ جب مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا اپنی لشکرگاہ سے، تو بالا خانہ میں حرم بابل کے بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک مچھر کو نہ مار سکا۔ وہ سردار مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ سے کانا تھا، اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے بیوی سے کہا کہ اس طرح کے جانور آ کر ہماری سارے لشکر کھا گئے، گرچہ یہ جانور نہایت ضعیف اور چھوٹے نظر آتے ہیں، ہمارے لشکر کچھ نہ کر سکے۔ اور یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے، اتنے میں وہ مچھر اس پلیٹ کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ 40 دن رات اسی طرح پریشانی میں گزرے۔ جب اس کے دوست اشنا
نوکر چاکر اس کے سر پر لکڑی یا جوتے باری باری مارتے تو اس کے صدمے سے وہ مچھر جو اس کے دماغ میں گھس چکا تھا تھوڑی دیر کے لیے دم لیتا تھا، اس کو کچھ معمولی سا چین آ جاتا۔ 40 دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم تو نمرود ملعون کے پاس جاؤ اور میری طرف اس کو بلاؤ اور اس کو سیدھی راہ بتاؤ کہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر کہا، اے نمرود تو کہ لا الہ الا اللہ ہو، ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے یہ سن کر کہا کہ وہ اور تو کون ہے کہ میں گواہی دوں اس کی وحدانیت کی اور تیری رسالت کی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا آیا کہ میں اس کا رسول ہوں تب تو ایمان لے آئے گا۔ پس اتنے میں تمام فرش، چھت، پردے، آلات بول اٹھے لا الہ الا اللہ۔ نمرود نے کہا تمام اسباب و آلات گھر کے جلا کر دریا میں ڈال دو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ نمرود پلید نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اب پھر کون بولے گا تیرا خدا ایک ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا تمام در و دیوار، ستون، مکان۔ پھر اسی وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت خلیل سے کہنے لگے کہ اے ابراہیم تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہ لائے گا اور قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس ملعون کی اجل آ چکی ہے اور اب کچھ دن بھی باقی نہیں ہے۔ جس گھڑی وہ مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا وہ مردود وہیں جہاں تھا مر گیا اور جہنم واصل ہوا اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ ایک روایت میں کہ نمرود کے سر پر سوٹا مارنے کے لیے نوکروں کی ایک تعداد مقرر تھی، جب شب و روز اس کو سوٹا مارا جاتا تو اس کو کچھ آرام آتا۔ اسی طرح جب رات دن سوٹے لگاتے 40 دن گزرے تو نوکر جو مقرر تھا وہ ناچار ہوا، آخر غصہ ہو کر ایک ہی دفعہ زور سے ایک سونٹا ایسا مارا کہ اس مزدور کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کے سر کا پورا بیجا نکل گیا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا اور وہ مچھر مگر خا کر کافی بڑا ہو گیا۔ سر کے پھٹ جانے سے وہ باہر نکل آیا اور پھر وہ بھی چلا گیا۔ جب نمرود جہنم واصل ہو گیا تو اس کی قوم میں جو لوگ موجود تھے حضرت ابراہیم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج یہ ملک نمرود پلید کا تھا، اب تمہارا ملک ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھ کو اس سے کچھ غرض نہیں۔ سبحان اللہ۔